وہ ذوق آ جائے، وہ شوق آ جائے، وہ کیف و مستی جو پہلے تھی اب نہیں ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اجتماعی ذکر و نعت کا انداز کیا بدل گیا ہمارا؟ برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے. انداز تو اگر بدلا بھی ہے تو اس میں مزید ترقی ہوئی ہے. پہلے اجتماع میلاد جو تھا دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر کہیں، جب دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ظاہر دعوت اسلامی کے اولین خادموں میں سے تو آپ مجھے تسلیم کریں گے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ 12ویں شب کو میرے قریب خانے پر وہ اجتماع میلاد ہی کہہ لیجیے نعت خوانی ہوتی تھی. ہم لوگ نعتیں کرتے تھے، رات بھر سلسلہ ہم رکھتے تھے. یعنی میرے گھر پہ رکھا، کبھی آپ کے گھر پہ رکھا، کبھی اس کے گھر پہ رکھا، اس طرح ہم کرتے تھے. پھر دعوت اسلامی سلسلہ شروع ہوا تو عیسائی بھائی ایک دم بڑھنے لگے. تو پھر ہم نے جیسے کسی کا حال، کسی کے بڑے کمرے لیے لوگوں کے کہ آپ کے گھر پہ ہم کو کرنے دو، آپ کا جو بڑا حال یہ. تو بعض بیچارے بہت اہل محبت ہوتے تھے، وہ ہم کو لنگر بھی کھلاتے تھے اور اس طرح وہ ترکیب بنتی تھی. پھر یہ بڑھ گیا مزید. تو ہم نے کبھی جیسے کہ وہ ڈرک کالونی میں بھی کیا ہے، کسی کی وہ مارکیٹ کی چھت پر ایک بار کیا تھا جشن ولادت. بعض علاقوں میں جا کر مختلف علاقوں میں ہم نے اس طرح جشن ولادت منایا. پھر اور پبلک بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ایک دم رجحان ہو گیا اس طرف. تو ہم نے یہ اجتماع میلاد باب المدینہ لی مارکیٹ کے قریب ایک مشہور گراؤنڈ ہے، اس ککری گراؤنڈ کے نام سے وہ مشہور ہے. اگرچہ اس کا نام آفیشلی یہ نہیں ہے، محمد علی جوہر پارک ہے اس کا نام، لیکن مشہور یہ ککری گراؤنڈ. ککری گراؤنڈ میں ہم نے یہ شروع کیا. یہ بڑھتے بڑھتے وہ اطراف میں ہر جگہ سری سر ہوتے. اور میرا گمان غالب ہے کہ اغلب گمان ہے کہ اس رات 12ویں شب کو دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع میلاد نہیں ہوتا. تو یوں مطلب میں نے کہا کہ فرق تو پڑا ہے، لیکن عروج کی طرف ہے فرق، تنزل کی طرف نہیں ہے. اور پہلے میں نے کہا جیسے کہ وہ گھر میں ہوتا تھا، اب تو بہت بڑا منچ لگتا ہے اور ہزار عاشقان رسول اس میں جمع ہوتے ہیں. اب یہ کہ ذوق کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہ آدمی کا قلب جو ہے نا یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی ذوق آتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی رقت طاری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک مدنی بہار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے. شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں. یہ سن کر دوسرا بولا یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دنوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی. ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے
बोरियत दिलाकर इज्तिमाई मीलाद से महरूम करके वापस घर पहुंचाने वाला था। मगर दूसरे इस्लामी भाई का जवाब 100 करोड़ मरहबा कि वो नफ्स लव्वामा को जगाने वाला, शैतान को भगाने वाला था। चुनाचे वो जवाब भी सवाब तासीर का तीर बनकर मेरे जिगर में पेवस्त हो गया। मैंने हिम्मत की, कदम उठाए और इज्तिमाई मीलाद के वस्त में जा पहुंचा और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर जमकर बैठ गया और नातों के पुरकैफ नगमों में खो गया। सुबह सादिक का वक्त करीब आया। सब इस्लामी भाई सुबह बहारा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। इज्तिमा पर एक वजदानी कैफियत तारी थी। हर तरफ मरहबा की धूमें मची थी। शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेश किए जा रहे थे। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों से सैल अश्क रवा था। हर तरफ से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मुझ पर भी अजीब कैफियत और मस्ती तारी थी। मेरी गुनाहगार आंखों ने हर तरफ हल्की हल्की बूंदकियां और खुशगवार फुबार बरसती देखी। गोया सारे का सारा इज्तिमा बाराने रहमत में नहा रहा था। मैं सर की आंखें बंद किए प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हसीन तसव्वुर में गुम दुरूद पाक और सलातो सलाम पढ़ने में मशगूल था। यकायक दिल की आंखें खुल गई। सच कहता हूं, जिसका जश्न विलादत मनाया जा रहा था उसी शहंशाह उमम नूरे मुजस्सम नबी मोहतरम रसूल मोहतशम हबीब रब्बे अकरम शाह बनी आदम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझ सराबा गुनाहगारों सजाबारे गम पर करम वाला करम फरमा दिया और मुझे अपना जलवा ज़ैबा दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कलेजा ठंडा हो गया। वाकई उस इस्लामी भाई ने बिल्कुल सच कहा था कि दावत इस्लामी का इज्तिमाई मीलाद तो हस्ब साबिक सोजो रिक्कत वाला ही है, मगर हमारी अपनी कैफियत बदल गई है। अगर हम मुतवज्जे रहें तो आज भी उनके जलवे आम है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखे। कोई आया पार के चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले।